بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کے 42ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروگرامنگ لینگویجز میں مختلف ڈیٹا ٹائپس کو. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم ڈیٹا ٹائپس کے حوالے سے ہم نے پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس، ایریز، انیومریشن ٹائپس اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، ان ٹائپس پہ ہم نے اپنی ڈسکشن کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف ٹائپس، مختلف لینگویجز کس طریقے سے کون سی ٹائپس سپورٹ کرتی ہیں، اور ان ٹائپس کے ساتھ ساتھ کیا امپلیمنٹیشن کے یا ادروائز کیا ایشوز ہیں، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کیا اس میں فائدہ ہے کوئی چیز کرنے میں کس طریقے سے. تو آج ہم اسی اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے، اور آج ہم جس ٹائپ کو سب سے پہلے دیکھیں گے وہ ہیں ریکارڈس. ریکارڈس جو ہیں یہ وہ والے ٹائپ ہے جس کو سی میں اسٹرکٹس بھی کہا جاتا ہے. تو سی پلس پلس یا سی کے اگر کانٹیکس میں آپ دیکھیں، جو آپ کو اسٹرکٹس جو نظر آتے ہیں، عام طور پہ زیادہ تر پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ اسی چیز کو ریکارڈ کا نام دیتی ہیں. تو یہ ہم اس سے پہلے اپنی پروگرامنگ لینگویجز کی مختلف ایگزامپلس میں دیکھ چکے ہیں. بہرحال میں یہ آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلوانا چاہتا تھا کہ یہ وہی چیز ہے، اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. ریکارڈس بھی ایریز کی طرح کمپوزٹ ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں. کمپوزٹ ڈیٹا ٹائپ کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح ایک ایرے میں ایکچولی ایک سے زیادہ ویلیوز آپ اسٹور کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ریکارڈ میں بھی آپ ایک سے زیادہ ویلیوز اسٹور کرتے ہیں. The difference between an array and a record obviously is کہ ایرے میں عام طور پہ عموماً جو زیادہ تر پروگرامنگ لینگویجز ہیں، جس میں سی، ایڈا، پیسکیل اور اس طرح کی لینگویجز شامل ہیں، اس میں جو انفارمیشن ایک ایرے میں اسٹور کی جاتی ہے، مختلف ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں، دے آر یوزلی آف دا سیم ٹائپ. کچھ پروگرامنگ لینگویجز مثلاً سنو بال ہم نے دیکھی تھی، یا اسمال ٹاک ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جس میں ایرے کے ایلیمنٹس جو ہیں دے کین بی آف اینی ٹائپ، بٹ عام طور پہ ایرے کے ایلیمنٹس دے آر آف دا سیم ٹائپ. سو ایک ٹائپ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایرے کا ایک سائز ہوتا ہے، اینڈ دین یو کین اٹریٹ تھرو دوز ایلیمنٹس یوزنگ اے فار لوپ اور سم کائنڈ آف سملر اسٹرکچر. ایک کے بعد دوسرے ایلیمنٹ کے آپ اس کو اٹریٹ اس پہ کر لیتے ہیں. Records, on the other hand, they are a grouping of potentially heterogeneous data elements. ایک لاجیکل گروپنگ ہوتی ہے چیزوں کی. فار ایگزامپل، اگر میں ایک کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں انفارمیشن میں اسٹور کرنا چاہوں گا، تو میں اس کا ریکارڈ یا اس کا جو اسٹرکچر بناؤں گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ میں چاہوں کہ اس کا نام، اس کا رول نمبر، اس کا ایڈریس، اس کا ٹیلی فون نمبر، اور کچھ اس سے ریلیٹڈ ڈیٹ آف برتھ فار ایگزامپل، اس طرح کی انفارمیشن میں اس میں اسٹور کروں. سو دس از ہیٹروجینس انفارمیشن وچ از گروپ ٹوگیدر ایز ون اینٹی، اور اس پہ پھر ہم آپریشنس اپنے کرتے ہیں. ونس اگین دس از این ایگریگیٹ ڈیٹا ٹائپ جسٹ لائک این ایرے، لیکن اس کی نیچر ایرے کی نسبت بہت مختلف ہوتی ہے. ایرے میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہم اٹریٹرس کے تھرو، فار لوپ وغیرہ کے تھرو ہم اس کے ایک ایک ایلیمنٹ کو وی کین اٹریٹ اوور دوز ایلیمنٹس. عام طور پہ ریکارڈس یا اسٹرکٹس میں ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہوتی. ہمیں اس کے مختلف ایلیمنٹس یا مختلف کمپوننٹس جو ایک ریکارڈ میں ہوتے ہیں، ان کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں ان کو عمومی طور پہ بائی نیم ہمیں ان کو ایکسیس کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ ایک جنرل سی گفتگو تھی جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم ہے. آئیے ذرا ریکارڈ سے ریلیٹڈ جو ڈیزائن کے ایشوز ہیں، ذرا ہم ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، اور پھر ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا چیز کس لینگویج میں کیسے پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس کے مختلف پروز اینڈ کونس کیا ہیں. تو آئیے ذرا یہ سلائڈ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. The design issues that we have associated with a record is, what is the form of the references that we make, and what unit operations are defined on a record. So first we have to talk about the form, definition form.
Different languages, they have different syntax. COBOL uses level numbers to show nested records, and others, they usually use recursive definitions. Record field references in COBOL, they are, we access individual fields like this. Since we have nesting there, so we say field name of record name 1 of ... of record name n. So since we have a record inside a record inside a record and so on and so forth, so we have these levels there. So in order to access a particular name, we use the of keyword. Other languages, they typically use the dot notation. In this particular case, we say record name 1 dot record name 2 dot record name n dot field name. Now note the difference between these two different syntaxes. In the case of COBOL, the field name is the first component in this whole statement. In the case of other languages, the field name is the last component. So, we say field name, this field name of record 1 of this and this and so on and so forth. Here we say record name 1 dot record name 2, record name 3, so on and so forth, dot the field name. Now the question here is, which one is better? Which one is easier to follow, and which syntax should be adopted? Most languages like Pascal, Ada, C, C++, Java, یہ تمام لینگویجز جو ہم نے دیکھی ہیں یہ دوسری یعنی کہ وہ ڈاٹ کی نوٹیشن کو یوز کرتی ہے. COBOL از ون لینگویج وچ یوزز دی آف نوٹیشن. ان مائی پرسنل اوپینین جو COBOL کی جو نوٹیشن ہے وہ زیادہ ریڈیبل ہے, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ وی آر انٹرسٹڈ ان دس پرٹیکولر فیلڈ اینڈ دین وی گو ان ٹو دا ڈیٹیل کہ یہ فیلڈ آپ کو کہاں پر ملے گا. آن دی ادر ہینڈ دوسری لینگویجز میں فیلڈ کے نام تک پہنچتے پہنچتے آپ کو پہلے پورا اسٹرکچر کو ٹریورس کر کے وہاں تک فیلڈ کے نام تک آپ کو پہنچنا پڑتا ہے. سو آپ ایک سمجھ لیجئے جو COBOL کی اپروچ ہے دیٹ از باٹمس اپ اپروچ, یعنی کہ آپ اندر سے شروع ہوتے ہوئے باہر تک آتے ہیں, اور دوسری لینگویجز میں جو اپروچ ہے دیٹ از ٹاپ ڈاؤن, یعنی کہ آپ باہر والے ریکارڈ سے شروع ہو کے اس کے اندر اگر کوئی ریکارڈ ہے تو اس میں اس کے اندر ہے اینڈ سو فورتھ, تو آخر تک اس فیلڈ تک آپ پہنچتے ہیں. فرام این لے مینس پوائنٹ آف ویو, اگر کوئی شخص اس کو پہلی بار پڑھے گا تو شاید اس کے لیے COBOL کا سینٹیکس جو ہے اس کو فالو کرنا ریلیٹیولی اسپیکنگ دوسری لینگویجز کے سینٹیکس سے آسان ہے. Now there is another issue, related issue, کہ جب یہ بیچ میں آپ اسپیس کے ساتھ اور اس کے بعد آف آپ یوز کرتے ہیں ورسز آپ ڈاٹ یوز کرتے ہیں, وچ ون از سمپلر فرام اے رائٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو. رائٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ڈاٹ شاید اس میں تھوڑی سی کم ایفرٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے, لیکن آف سے شاید اس کا میننگ زیادہ بہتر طریقے سے کنوے ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ کسی ایسے شخص کو دکھائیں گے جس کو پروگرامنگ کے بارے میں ذرا کم پتہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پہلا سینٹیکس یعنی کہ COBOL کا سینٹیکس ہے اس کو جب وہ پڑھے گا تو وہ زیادہ آسانی سے سمجھ سکے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے, بنسبت اس کے کہ جو دوسری لینگویجز ہیں جس میں ڈاٹ یوز کیا گیا ہے اس کے سینٹیکس کو فالو کرنا. سو ونس اگین پرسنلی آئی تھنک COBOL syntax in this respect is much better than or is better than the syntax provided by other languages, although جو دوسری لینگویجز ہے اس کا syntax is slightly more compact, تو اس میں writability ذرا تھوڑی سی بہتر ہے. Now the other question is the references. Fully qualified references must include all record names. Elliptical references allow leaving out record names as long as the reference is unambiguous. So, in order to access a field, what we need to provide the name of the record or the object whose field are we accessing. So, if we have, let's say 10 fields in a record,
and we want to access each one of these, assuming that these are public data. So what we need to do is we need to provide this dot with each and every field, and we need to have the record name with that. Pascal and Modular 2, they provide a with clause to abbreviate references. And how is that with clause? We simply say with the name of the object or the name of the data that we are working with, or the record, and then within the parentheses we do not need to specify the name of the object that is understood. So all we do is we simply talk about the fields that we are accessing. So that makes it a little compact and easier to write. Then we talk about the operations performed on different records. The first one is an assignment. The question is, can we assign a record to another record, data variable of one record type, and we have another variable of the same type? Can I assign one to the other? In Pascal, Ada, and C, we can do it. They allow it if the types are identical. In the case of Ada, the right-hand side can be an aggregate constant also. What does that mean? I'll talk about that in a minute. But, in the case of Ada, we have some additional facility to actually initialize the record with some constant value. The other languages like Pascal and C, they do not allow initialization of the records. So, as we have already talked about, initialization is allowed in Ada, and other languages, they typically do not allow initialization. Then the next question is, can we perform comparison? So in Ada, we can perform comparison, that is equal and not equal, and the other one operand can be an aggregate constant. On the other hand, the other languages, we do not have this concept. When we compare records and arrays, there are a number of things that we need to talk about. Access to arrays elements is much slower than access to record fields because subscripts are dynamic and field names are static. Dynamic subscripts could be used with record field accesses, but it would disallow type checking and it would be much slower. So यहाँ पर ये ज़रा देखिए कि arrays और records में ज़रा थोड़ा सा there is an issue as far as accessing the individual elements are concerned. Array में जब आप individual element को access करते हैं, for example, if you have a one-dimensional array, we have, for example, the array is A, so I want to access the ith element in that array. So what I do is I write AI. So when I say AI, I am accessing the ith element in this array. So in this particular case, what the compiler does is the compiler would have generated code which would take the value of I is a variable, and that value is added to the starting address of this array A, and then it points to that particular element. So there is some computation involved in actually going to that particular element, although this computation is always constant whether you go to the second element or the 100th element, because all you do is, if it is a one-dimensional array, all you do is you simply sort of add and then multiply it by the size of the object that you are using in this array. So you always perform the same operation. So accessing any element in an array will take the same amount of time. So it is a constant amount of time. But nevertheless, there is some computation involved. On the other hand, जो record जो होता है, record में जो fields जो हैं, उनका address is static. Since the fields are accessed by name, आप for example हमने student का अगर record बनाया है
اس میں ہم نے اس کا وی ہیو دا اسٹوڈنٹس نیم, رول نمبر, ڈیٹ آف برتھ, home address, telephone number, and so on and so forth. So in order to access a field in that record, we will qualify that field by the field name. For example, if we are interested in a student's roll number, and let's say we have a variable s that is a student, so I will say s dot roll number, and that will give me the roll number of that student. Now when I say s dot roll number, what happens is the compiler knows exactly the offset of the roll number from the starting address of this structure or record. So all it does is when I say s dot roll number, it gives me the relative address of that particular component or element in the record, and all I do is simply use that address directly. So there is no computation involved, although there is this relative addressing, that is fine, but otherwise there is no computation involved. So it is fixed, it is static. In the case of array, the address was not static. So اس وجہ سے جو انڈیویجول ایلیمنٹس ایکسیس کرنے ہوتے ہیں ریکارڈ میں, وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ وہ جلدی آپ کو مل جاتا ہے ڈیٹا ایز کمپیئر ٹو ایریز. بٹ اگر ریئل ٹائمس میں اگر دیکھا جائے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو شاید آپ کو احساس نہ ہو کہ دیر از اینی ڈفرینس. بہرحال ایریز اور ریکڈس جو ہیں وہ دو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جس کام کے لیے ایرے استعمال ہوتی ہے عموماً اس کام کے لیے ریکڈ آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن انڈیویجول فیلڈس کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک طرف آپ کو ڈائنامکلی آپ کو اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑ رہا ہے, اور دوسری طرف آپ کو اسٹیٹکلی کیلکولیٹ کرنا پڑ رہا ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو بھی ہے جو ایرے میں ہے اور ریکڈس میں نہیں ہے. ایرے میں when you say AI, so you are going to the ith element. So what it does is کہ یہ I جو ویریبل ہے اس کی ویلیو لی جاتی ہے, اور اسٹارٹنگ ایڈریس جو ہے آپ کی ایرے کا اس میں یہ چیز ایڈ کر کے اور پھر اس سے سائز سے ملٹیپلائی کر کے یو گو ٹو دیٹ پرٹیکولر میموری لوکیشن جہاں پر وہ ith ایلیمنٹ پڑا ہے. Now the issue here is that if I is greater than the size of the array, so you may be accessing a variable or a data element which is not part of this particular array. تو اگر آپ کی لینگویج از ناٹ اسٹرانگ انف, وہ اس چیز کو چیک نہیں کرتی, تو آپ کسی غلط جگہ پہ جا کے کچھ ڈیٹا لکھ سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, کوئی غلطی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی لینگویج اس چیز کو پکڑتی ہے, ایرے کی باؤنڈس کو چیک کرتی ہے, تو پھر ان دیٹ پرٹیکولر کیس آپ کو رن ٹائم پہ ایرر آئے گی. بہرحال اگر آپ آؤٹ آف باؤنڈس جاتے ہیں ایرے میں, جو آئی کی ویلیو آپ کی بڑی ہو جاتی ہے, سنس آئی از اے ویریبل, اس وجہ سے کمپائلر جو ہے یہ اس چیز کو چیک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ رن ٹائم پہ یہ ویلیو ڈیسائیڈ ہوگی. آن دی ادر ہینڈ ریکڈ کے کیس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا فیلڈ ایکسیس کرنے کی کوشش کی ہے وچ از ناٹ پارٹ آف دی ریکڈ, سو ان دیٹ پرٹیکولر کیس کمپائلر ول ٹیل یو کہ یو ہیو میڈ اے مسٹیک, اور وہ کمپائل ٹائم پہ اس میں ایرر ڈیٹیکشن ہو جائے گی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ریکڈ بہرحال آپ کو ایک زیادہ سیف میکانزم دیتا ہے, لیکن نیور دا لیس کیونکہ دونوں میں ذرا مختلف چیزیں ہیں, اس وجہ سے اس کو صحیح معنوں میں کمپیئر کرنا ذرا مشکل ہے. ایک کی اپلیکیشن کچھ ہے, دوسری کی اپلیکیشن کچھ ہے, ایک میں ذرا آپ کا فکس اسٹرکچر ہے, دوسرے میں ایک ڈائنامک سا اسٹرکچر ہے. لیکن بہرحال اگر آپ اس کو صرف اس کے ایلیمنٹ کے ایکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ریکڈ جو ہے وہ سلائٹلی ایفیشینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ایرے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کمپائل ٹائم پہ جو بھی اگر کوئی غلطی ہوگی وہ پکڑی جائے گی, جبکہ ایرے کے کیس میں شاید ایسا نہ ہو. دی نیکسٹ ڈیٹا ٹائپ از اے پوائنٹر. ایز وی آل نو, a pointer type is a type in which the range of values consists of memory addresses and a special value which is nil or null depending upon some languages. For example, in Ada it is nil, in C++ we have null. So range of values plus the special values which is nil or null.
Pointers have many uses. It gives us addressing flexibility, and it gives us a mechanism for dynamic storage management. We can at runtime create and destroy variables. We don't have to specify all the variables that we may need in the program. So the fundamental pointer operations that we need to talk about are assignment of an address to a pointer. How do we do that, and what are the issues? And the other operation is references, that is explicit versus implicit dereferences through pointer. The design issues are: what is the scope and lifetime of pointer variables? What is the lifetime of heap dynamic variables which are created through pointers? Are pointers restricted to pointing at a particular type? Are pointers used for dynamic storage management, indirect addressing, or both? Should a language support pointer types, reference types, or both? And should a language provide pointer arithmetic? If we look at the history of pointers, if we evaluate the pointers, number one problem that we face when we have pointers is the dangling pointers. Dangling pointers and dangling objects are problems, as is heap management. Pointers, the major issue really is, pointer is really a very useful tool, very powerful tool. So many programming languages, they have pointers like C, C++, Ada, Pascal. But Java did not have pointers. Java does not have pointers. The designers, they decided they did not want to have pointers. If we say the pointers are very useful, why did they not want it? That is the question. Problem with pointers is that when we use pointers, and if we make mistakes, if we are not very careful in handling pointers, there are problems which are very, very difficult to catch and very, very difficult to debug. The first issue that we normally face is the dangling pointer. A dangling pointer is a pointer which is pointing to a memory area which is not under its control. So what happens is that you have a pointer which is pointing to a memory area, and somehow that memory area was deleted, that is, it was returned back to the operating system, and that pointer still points to that memory area. Now the operating system may reassign that particular memory area to something else, and if we use that pointer, we may be doing things with that memory area which is no longer under its control. So in the worst case, what will happen is that your system will crash or you will get a runtime error. But in many cases, what happens is that the system does not catch that kind of problem, and you overwrite some memory area, और उसके बाद जो आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो डेटा होता है, वो करप्ट हो जाता है, और फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स को डीबग करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज पता नहीं लगता कि ये डेटा किस तरीके से, आपने कभी उस वेरिएबल को छेड़ा ही नहीं तो उसमें वैल्यू कैसे चेंज हो गई. सो इट इज़ अ वेरी वेरी नास्टी प्रॉब्लम. And a lot of people make this mistake, and when you read code, typically you go anywhere, you will find dangling pointers in the code. So बड़ी आसानी से dangling pointers बन जाते हैं. तो इस वजह से Java designers, they decided that they did not want to have explicit pointers ताकि dangling pointers हों ही ना. जो डैंगलिंग पॉइंटर्स जो हैं, ये किस वजह से बनते हैं? डैंगलिंग पॉइंटर्स बनते हैं क्योंकि आपका जो डिलीट का फंक्शन है, जिससे आप जो उस पॉइंटर जो मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी या उस ऑब्जेक्ट को यू रिटर्निंग बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो in many languages like Ada,
the delete function is not under the control of the user or the programmer. So what happens is that if you are not interested in that particular memory area or that variable that has been created through that pointer, and you reset your pointer to, for example, null or nil, or you point it to something else. So what happens is that this memory area becomes inaccessible. In other words, we have garbage there. So if there are more than one pointers pointing to the same memory area, so what happens is when you reassign that pointer to something else, there may be other pointers pointing to that memory area, and it is still okay because somebody is interested, because we have a pointer that is pointing to that memory area. But when all pointers are reassigned, so if there is nothing that points to that memory area, so there is no way you can access that memory area. All references or all links to that memory area have been reassigned, or they are not within your control anymore. So what happens is that this memory area becomes garbage. So the garbage collector of that programming environment, for example, Java garbage collector or Ada garbage collector, after some time, whenever it finds it feasible to do so, it tries to identify all the garbage, which is actually not easy. The algorithms are quite complex. But anyway, you try to identify this garbage and then reclaim that garbage so that it can be reused again. So instead of letting the programmer delete the object explicitly, we stop the problem of dangling pointers in these languages by removing this facility from the programmer. Programmer can create an object through pointer, but cannot destroy it. Destruction is done through that garbage collector when all references to that memory area, they no longer point to that particular memory area. It becomes garbage, and then the garbage collector comes and then reclaims, and it is reassigned. So یہ dangling pointers کا جو پرابلم جو ہے یہ اس طریقے سے حل کیا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہو جس طریقے سے C++ وغیرہ میں ہے تو پھر اس میں ڈینگلنگ پوائنٹر بن جاتے ہیں. گاربیج کلیکشن جب ہم کرتے ہیں اس کا ایک دوسرا سائیڈ افیکٹ بھی ہے. جب ایکسپلسٹ ڈی ایلوکیشن کی جاتی ہے تو ریلیٹیولی اسپیکنگ اٹ از مور ایفیشینٹ وے, بیکاز آپ بتا رہے ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, سو آئی ایم ریٹرننگ بیک ٹو دا ہیپ. سو اٹ گوز بیک اینڈ ہیپ ڈز سم میموری مینجمنٹ. اس میں اس کی جو بھی اس کی کمپیکشن یا جو کچھ بھی ایشوز ہوں اس کو جیسے بھی کرنا ہے. آپریٹنگ سسٹم میں شاید آپ نے اس چیز کو پڑھا ہوگا, بٹ اینی وے وہ واپس چلی جاتی ہے اینڈ اٹ از ریکلیمڈ اینڈ اٹ کین بی ری یوز. آن دی ادر ہینڈ گاربیج کلیکشن, جیسا کہ میں تھوڑا سا ہنٹ دے چکا ہوں, اٹ از اے کمپلیکس الگورتھم, اٹ از اے ویری ٹائم کنزیومنگ الگورتھم, and sometimes it is very inefficient. So in programming environments, when the requirement is real time application development, sometimes this garbage collection is not a desirable feature, because you really do not know کہ یہ گاربیج کلیکٹر کس وقت یہ کام کرنا شروع کر دے گا اور کس وقت آپ کو اس کا پرابلم آئے گا. بہرحال جب آپ اس کو یوز کریں یا ڈیزائن کریں تو آپ کو ان ایشوز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہیں, اور پھر گاربیج کلیکٹر کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. The second problem with pointers are like go-tos. They widen the range of cells that can be accessed by a variable. Pointers are necessary, so we can't design a language without them. Pointers, they are necessary. I mean, the languages which do not have pointers, there are severe limitations. بہت ساری چیزیں آپ ان میں نہیں کر سکتے. ڈائنامیکلی آپ ویریبلز آپ کریٹ نہیں کر سکتے, آپ ڈیٹا کریٹ نہیں کر سکتے, اور بہت سارا جو کام جو ہے وہ بڑی مشکل اس میں ہو جاتی ہے. تو یہ جو پوائنٹرز جو ہیں, جب ہم اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, آرتھوگونالٹی کا جب کانسیپٹ تھا کہ یہ پوائنٹرز جو ہیں یہ ریئلی دے
add a lot of value by giving you a new dimension, providing a new dimension in your tool set के जो आप क्या कुछ काम कर सकते हैं. तो pointers are useful, and most programming languages they have it, and if you do not have a pointer, it becomes very very difficult to write code which is at run time उसकी बहुत सारे requirements को पूरा करना मुश्किल होता है. But at the same time, pointers are like go-to. If they are not used with care, they can cause a lot of damage. So ये एक ज़रा याद रखने वाली बात है कि जो pointers जो हैं इनको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. जावा में मैंने जो जिक्र किया था कि जावा डज नॉट हैव पॉइंटर्स, इसका मतलब ये है कि जावा जो है वो प्रोग्रामर को पॉइंटर्स का आपको एक्सप्लिसिट कंट्रोल नहीं दे रही. लेकिन आपको याद रहे कि जावा में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो यू यूज दैट न्यू ऑपरेटर. सो वेन एवर यू want to create an object, you may declare an object, that is fine, but you cannot use that object unless you create it, and you can only create it by using this new operator. So ये एक तरीके से आपको ये पॉइंटर ही उस ऑब्जेक्ट का मिल रहा है बाय दिस न्यू, क्योंकि आपने डायनामिकली उसको क्रिएट किया है. लेकिन एक प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामर इज सिंपली डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड नॉट विद द पॉइंटर. एक कॉन्सेप्चुअली एक उसके लिए वो एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर क्या होगा, लेकिन एक्चुअली वो एक पॉइंटर ही है जो उस प्रोग्रामर के कंट्रोल में है. The next data type that we talk about is the union. As we all know, a union is a type whose variables are allowed to store different type values at different times during execution. The design issues for unions are: what kind of type checking, if any, must be done? Should unions be integrated with records or not? Examples of union in Fortran, we have this equivalence statement, which is union, form of union. In Algol, we have discriminated unions, which use a hidden tag to maintain the current type. Tag is implicitly set by the assignment. References are legal only in conformity clauses. This runtime type selection is a safe method of accessing union objects. In Pascal, both discriminated and non-discriminated unions are used. For example, we have a definition like this: type int real is equal to record, tag boolean of true, bl int is integer, false, bl real is real. So the value of the tag, which is of type boolean, if it is true, the value that we store is integer. If it is false, the value that we store in this union is real. So we have the concept of tag type. The problem with Pascal's design is type checking is ineffective. The reason for that is the user can create inconsistent unions because the tag can be individually assigned. Here is this one example. We have variable bl urb, which is of the type int real, that is our previous type, and we have x real, which is a real number. So we say bl urb dot tag is equal to true. So we are saying the value that it will store there is an integer. So bl urb dot blint is equal to 47. So that is the value we store. That is fine. Now what we do is we say bl urb dot tag is equal to false. Now we have changed the value of the tag without changing the value of the variable, or the data that has been stored. Now we say x is equal to bl urb dot bl real. So what happens is that the bit pattern that the data that was stored as an integer, the same bit pattern will be interpreted as real, and that value will be assigned to x. So this is a problem in the tag. So, and also tag is optional. ये जो example हमने अभी देखी थी Pascal की, the idea
here was کہ we have a discriminated record. ریمبر کہ سی میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی. آپ کے پاس یونین ہے, آپ اس کو جیسے مرضی آپ اس کو ایکسیس کر لیں. اس کے اندر جو فیلڈز جو ہیں, اگر آپ ایک فیلڈ کو یوز کرتے ہیں اس کی کچھ ٹائپ آپ استعمال کر سکتے ہیں, دوسرے فیلڈ کو یوز کرتے ہیں کوئی ٹائپ ہے, ڈیٹا آپ نے جیسے مرضی اس کے اندر اسٹور کر دیا ہے. تو اٹ از ناٹ ریئلی اینی تھنگ دیٹ چیکس دا ٹائپ. بٹ پیسکل کا ڈیزائن ریلیٹیولی اسپیکنگ اگر دیکھا جائے تو آئیڈیا یہ تھا کہ یہ سیف ہو. یہ نہ ہو کہ انٹیجر ویلیو کو آپ ریئل کے طور پہ پڑھے جائیں اور ریئل ویلیو کو آپ انٹیجر کے طور پہ پڑھے جائیں. تو ڈسکرمنیٹڈ ریکڈز بنا دیے گئے. ڈسکرمنیٹڈ ریکڈز کیا تھا کہ اس کے ساتھ ٹیگ لگا دیا گیا, اور ٹیگ ول بی کوئی بھی وہ ڈیٹا ہو سکتا ہے, اور اس کے ڈپینڈنگ اپون دی ویلیو آف دیٹ ٹیگ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ڈیٹا اسٹور ہوا ہے یہ کس طرح کا ڈیٹا ہے. پرابلم اس میں یہ تھا کہ یہ جو چیز جو ہے اس کو آپ الگ الگ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے ایگزامپل میں دیکھا کہ پہلے آپ نے ٹیگ کو کہا کہ یہ ٹرو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the value of the data would be integer and we stored integer data. Then we changed the value of the tag to false without changing the data. So what happens is اب جو پروگرامر اس کو اگر غلطی اس طرح ہو گئی ہے, آپ نے ایسا نہیں کیا, اس کو ویلیو کو چینج نہیں کیا, اب آپ اس کو ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں, تو وٹ ول ہیپن از کہ وہ کیونکہ ٹیگ کی ویلیو فالس ہو چکی ہے, وہ اس کو دیکھا گا کہ یہ فالس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے یہ ریئل ڈیٹا ہے. ریئل ڈیٹا ظاہر ہے کہ اسی بٹ پیٹرن کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا, اور جو ویلیو جو آپ کو ملے گی دیٹ ول بی اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ویلیو. سو صرف ٹیگ یہاں پر کیونکہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ اسٹیٹمنٹس میں ان کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اس پرابلم کو ایڈا نے ریزالو کیا. ایڈا نے کہا کہ اگر آپ ٹیگ کو چینج کرتے ہیں تو آپ کو اندر ڈیٹا بھی چینج کرنا پڑے گا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. یہ کیسے ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں. ان ایڈا discriminated unions are safer than Pascal and modulo 2. First of all, tag must be present, and second thing is it is impossible for the user to create an inconsistent union because tag cannot be assigned by itself. All assignments to the union must include the tag value. So whenever we assign something to a union, the tag value must also be assigned at that time. So that means we always keep it consistent. In C and C++, the unions are free. There are no tags. So it is not part of their record, and no type checking of references is done. And Java, as we have seen earlier, has neither records nor union. Both of these have been eliminated from Java. Unions are potentially unsafe in most languages except Ada. Unions کے بارے میں ہم نے یہ بات تو کی کہ these are potentially unsafe. اس کی ریزنس ہم نے دیکھ لی کہ آپ نے ایک طرح کا ڈیٹا آپ نے اس میں اسٹور کیا, اور اسی ڈیٹے کو کسی اور فارم میں آپ اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے دوسرے فیلڈ کو آپ نے ایکسیس کر لیا اور پھر آپ کو غلط اس کا جواب مل گیا اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے. ایڈا میں ایسا نہیں ہو سکتا. رن ٹائم پہ وہ چیک کرتا ہے جس ٹائپ کا ٹیگ ہے اسی ٹائپ کا وہ ڈیٹا ہوگا, اور آپ دوسرا اگر آپ ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایسا کرنے نہیں دے گا. رن ٹائم پہ وہ آپ کو ایرر جنریٹ کرے گا. سو ان موسٹ لینگویجز اٹ از پوٹینشلی انسیف. ایڈا میں اٹ از سیف. یونین کے ساتھ ایک اور جو ایشو ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی یونینز ور ڈیزائنڈ ان دی فرسٹ پلیس. Motivation behind these unions, it came from the fact that memory was limited. بہت کم میموری ہوتی تھی شروع کے سسٹمز میں, اور اس کی وجہ سے programmers wanted to use the same memory area to store different types of values. نے ایک ویریبل بنایا, اب اسی ویریبل میں آپ اگر وہ آپ کا انٹیجر ہے, کچھ دیر کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اب مجھے اس انٹیجر سے اتنا انٹرسٹ نہیں رہ گیا, میں اب وہاں پر ریئل ویلیو اسٹور کرنا چاہ رہا ہوں اور ریئل کے طور پہ اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں نے کیا کیا, ایک یونین بنا دی, تو اسی میموری ایریا کو دوسرے طریقے سے یوز کر لیا. تو اصل اس کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ میموری آپ ری یوز کرنا چاہتے تھے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو
کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ اسپیس تھی بہت سارے. اگر آپ نے ایک انٹیجر ویریبل بنا لیا, ایک ریئل ویریبل بنا لیا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, اور اس کا اسکوپ کچھ ایسا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ انٹیجر یوز کرتے ہیں, اس کے بعد آپ پروگرام میں اس کو یوز نہیں کرتے, پھر کچھ عرصے کے لیے آپ ریئل ویریبل یوز کرتے ہیں, پھر پروگرام میں یوز نہیں کرتے. سو دے آر, اف دے آر کائنڈ آف میوچلی ایکسکلوسو ان یور پروگرام, تو مقصد یہ تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک وقت میں, کیونکہ آپ نے صرف ایک ویریبل کو آپ نے یوز کرنا ہے اور دوسرا اور اس کے بعد ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. جب آپ نے انٹیجر کو یوز کیا, ایک بار آپ نے اسے یوز کر لیا, اس کے بعد فردر آپ کو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ آن ورڈس میں بھی آپ کو وہ ریئل کے طور پہ استعمال کرنا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو اسی میموری اسپیس کو, اسی میموری ایریا کو یہ دونوں کاموں کے لیے استعمال کر لیا جائے. اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کہ آج کل جو ہمارے پاس جو ہارڈ ویئر اویلیبل ہے, اس میں probably the cheapest component that is available is the memory itself. We have desktop computers جس میں گیگا بائٹ ریم از ناٹ ریئلی این ایشو. بڑی آپ کو مل جائے گی 256 512 میگ گیگا, ایکچولی بہت زیادہ بھی ریم اب اویلیبل ہو گئی ہے. اینڈ ایکچولی دیر از ڈرائیو اور ایک کانسیپٹ ایک نیا آ رہا ہے جس کو VIM کہتے ہیں, ورچولی انفائنائٹ میموری. سو دی آئیڈیا از دیٹ ریم جو ہے, آپ لیٹ سے کہ آپ 20 گیگ ریم آپ نے اپنے کمپیوٹر میں لگا لی ہے. سو وین یو ہیو دیٹ کائنڈ آف ریم, تو آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم جو بے شمار جو اس میں میموری مینجمنٹ ہو رہی ہے اور پیجنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, دیٹ آپریٹنگ سسٹم کمپوننٹ ول بی سمپلیفائڈ. تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم شاید صرف لمٹ ہو جائے ایک لوڈر کے طور پہ, کیونکہ آپ کو وہ ریم اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پیجنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ VIM کا کانسیپٹ ہے. بہرحال میں یہاں پر تھوڑا سا ڈائیگریس کر گیا, لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ میموری اب حد تک اویلیبل ہے, اتنی زیادہ اویلیبل ہے کہ یونینس ایکچولی از اے موٹ پوائنٹ. اٹ از نو لانگر a very important feature. However, اگر آپ نے embedded systems کی پروگرامنگ کرنی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک مائکرو کنٹرولر ہے, لیٹس سے 8051 مائکرو کنٹرولر, اس کے آپ نے کنٹرول آپ نے کچھ بنایا ہوا ہے, اس پہ ریم جو ہے, the amount of RAM that you have, let's say 256 بائٹ ہے. I'm not talking about kilobytes or megabytes and so on and so forth, only 256 bytes. اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ یونینس وغیرہ کی ضرورت پڑے, لیکن عام طور پہ جنرل پروگرامنگ کے کانسیپٹ میں اب یونینس جو ہیں وہ شاید اتنا یوزفل کانسیپٹ نہیں رہ گیا, اور شاید آئندہ آنے والی لینگویجز جو ہوں گی ان میں آپ کو یونینس نظر نہیں آئیں گے. یہ ہمارے پاس بیسک ڈیٹا ٹائپس ہیں جو اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ دیر آر ایسوسیٹڈ ایریز جو کچھ پروگرامنگ لینگویجز پرووائڈ کرتی ہیں. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سنو بال میں ایسوسیٹڈ ایرے تھا کہ اس میں کی ویلیو پیئر آپ کو ملتا ہے. کی ویلیو پیئر میں کیا ہے کہ آپ انسٹیڈ آف ہیونگ دوز نومیرک انڈیسیز یو ہیو اے کی جس سے آپ دوسری ویلیو کو آپ ایکسیس کرتے ہیں, so on so forth. Most programming languages, they do not support these associative arrays, but some programming languages, they do support associative arrays. The issue with associative array, of course, is کہ اس میں structure اس کا بہت ڈائنامک ہو جاتا ہے اور اس میں ایرر کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. بہرحال اگر آپ C++ کو دیکھیں تو C++ کی اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری میں آپ کو میپ کا کانسیپٹ ملے گا, which is very very similar to associated arrays. اس وقت میں اس کی ڈیٹیل ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا, بٹ وی ول ناؤ ٹاک اباؤٹ دی نیکسٹ امپورٹنٹ فیچر آف پروگرامنگ لینگویجز, دیٹ از دی ارتھمیٹک ایکسپریشنس. ارتھمیٹک ایکسپریشنس جو ہیں یہ مین موٹیویشن تھی بیہائنڈ دی ڈیزائن آف انیشل اور فرسٹ پروگرامنگ لینگویجز لائک فورٹرین اینڈ کوبل اینڈ آل دیٹ, بیکاز اصل میں یعنی کہ یہ کمپیوٹر کا جو نام تھا, مقصد یہ تھا کہ کمپیوٹیشن ہونی چاہیے, کمپیوٹ کرنے کے لیے آپ کو چیز چاہیے. دیٹ از وائی اٹس نیم واز کمپیوٹر. اور کمپیوٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وی ہیو دیز ارتھمیٹک ایکسپریشنس جن کی ویلیوز کو ہم نے کمپیوٹ کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی دیٹ واز دی موٹیویشن بیہائنڈ
the design of these programming languages. Arithmetic expressions, they play a very significant role even in today's programming languages, because آپ کو بہرحال کسی نہ کسی قسم کی کمپیوٹیشن آپ کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ اب وہ اتنی سائنٹیفک کمپیوٹنگ جو شروع میں فورٹرن میں تھی، جو ڈومینیٹ کر رہی تھی ساری کمپیوٹر سائنس کو اور کمپیوٹنگ کو، اب وہ ایک چھوٹا سا حصہ رہ گئی ہے. لیکن جب بھی آپ کوئی بزنس اپلیکیشنز بھی فار ایگزامپل آپ بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو آپ کو اس میں کسی نہ کسی کی کمپیوٹیشن کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو ٹوٹل کیلکولیٹ کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. شاید وہ کمپیوٹیشن آسان ہو، نیور دی لیس کمپیوٹیشن اپنی جگہ پہ موجود ہے. سو ارتھمیٹک ایکسپریشن ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا. کیا اس میں کنسیڈریشنز ہیں، کیا ایشوز ہیں، کیا ڈیزائن کے لحاظ سے کن چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے، آئیے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Arithmetic expressions, they consist of operators, operands, parentheses, and function calls that we all know. The design issues for arithmetic expressions are: what are the operator precedence rules? What are the operator associativity rules? What is the order of operand evaluation? Are there restrictions on operand evaluation? Side effects? Does the language allow user-defined operator overloading? What mode mixing is allowed in expression? And then we have conditional expressions. So does the language allow conditional expressions or not? Arithmetic expressions mein, the kind of things that we talk about, کہ precedence rules کیا ہیں. In most programming languages, ہم اپنے arithmetic کے جو normal mathematics کے جو operator کے precedence کے rules جو ہیں، ہم ان کو یوز کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے جس میں ایڈیشن بھی ہو رہی ہے اور ملٹیپلیکیشن بھی ہو رہی ہے، تو ہم پہلے ملٹیپلیکیشن پرفارم کریں گے، اس کے بعد ایڈیشن پرفارم کریں گے، unless ہم نے پیرنتھیسز یوز کر کے اس کو آرڈر چینج کیا ہوا ہے. بٹ nevertheless there are certain programming languages جس میں precedence rules نہیں ہوتے، اور اس میں آپ کو ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. ایک اس کی ایگزامپل از اسمال ٹاک پروگرامنگ لینگویج. تو اس طرح کی لینگویجز میں آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہے، کیونکہ دس از اگینسٹ دا نارم جو آپ عام طور پہ جس چیزوں کو یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ ہے کہ آپریٹرس کا ایویلیویشن کا آرڈر، آپرینٹس کا ایویلیویشن کا آرڈر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس الاؤڈ ہیں یا آپ کی لینگویج الاؤ نہیں کرتی. آپرینٹ کے ایویلیویشن آرڈر جو ہے یہ اس سے ریزلٹس میں فرق پڑ سکتا ہے، اور جو پورٹیبلٹی کے ایشوز ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں، یہ ونس اگین بہت ایک گمبھیر مسئلہ ہے، بہت مشکل صورتحال پیدا کرتی ہے. پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے پرابلمس آ جاتے ہیں جن کو سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے، اور جن کو پھر ٹریک کرنا اور ڈیبگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آپرینٹ، ایویلیویشن آرڈر اینڈ سائیڈ ایفیکٹس، دیز آر دا ٹو مین کنسیڈریشنز، ٹو مین ٹاپکس جس کے بارے میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ان ٹاپکس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس وقت میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے کیونکہ تو اس وجہ سے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا. لیکن بہرحال دیز آر دا ٹو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز اور ٹو موسٹ امپورٹنٹ کنسرنس جب آپ اپنی پروگرامنگ لینگویج کو ڈیزائن کریں تو آپ کو دیکھیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مثلا سی میں کیا ہوا اور اس کی وجہ سے کس طرح کے پرابلم سامنے آتے ہیں، اور دوسری لینگویجز جو ہیں وہ ان پرابلمس کو کس طریقے سے انہوں نے فکس کیا اور اس سے بہتر رزلٹ کیسے ملے. آج کے لیکچر میں جن چیزوں پہ ہم نے ڈسکشن کی ان میں سب سے پہلے ریکڈز تھے. ریکڈز جو ہیں یہ کیا چیز ہے کہ ایک ہیٹروجینیس ایگریگیشن آف ڈیٹا ہے، ایک لاجیکل گروپنگ آف ڈیٹا ہے، جو ایک آپ کا جو ڈیٹا جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے آپ اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا رکھتے ہیں اور اس سے اپنا کام کرتے ہیں. اکثر پروگرامنگ لینگویجز میں ریکڈ ہیں. ایلگول سے بعد میں نکلنے والی جو انفلوئنس ہونے والی جو لینگویجز تھیں ان سب میں ریکڈز تھے. اس سے پہلے ریکڈز جو ہیں وہ کوبال میں بھی اویلیبل تھے.
لیکن جن پروگرامنگ لینگویجز میں ریکارڈ اویلیبل نہیں تھے، فار ایگزامپل فورٹرین جو 77 یا اس سے پہلے کی جو ورژنس جو ان میں ریکارڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا. جب ریکارڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا تو جب ایک ڈیٹا ہے جو ایک لاجیکل گروپنگ ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل تھا، اور اس میں بے انتہا آپ کے مینٹننس کے ایشوز آ جاتے تھے. ایک جگہ آپ نے چینج کی، فار ایگزامپل دیر از این ایرے جس میں ایک فیلڈ رکھا ہوا ہے اس ڈیٹے کا، اور دوسری ایرے میں دوسرا فیلڈ رکھا ہوا ہے، اور کسی وجہ سے آپ نے ایرے کا سائز چینج کیا ہے، تو آپ کو دو جگہ پہ جا کے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس میں کچھ نہ کچھ غلطی کئی بار ہو جاتی تھی. ایک جگہ سے آپ نے ایک ریکارڈ ڈیلیٹ کیا ہے، فیلڈ ڈیلیٹ کیا ہے، تو اس جگہ سے آپ اسے ڈیلیٹ کرنا بھول گئے ہیں، تو وہ سارا آف سیٹ ہو گیا انڈیکس، اور پھر گڑبڑ ہو گئی. تو جیسی جو لینگویجز اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ، ریکارڈ یا اسٹرک کو سپورٹ نہیں کرتی تھیں، اس میں یہ بہت مشکل تھی. تو ریکارڈ صحیح معنوں میں ایک ونس اگین ایک آرتھوگونالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے ایک امپورٹنٹ ڈائمینشن پروگرامنگ کو دی، جس کی وجہ سے ڈیٹا کو گروپ کرنا آسان ہوا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ ریکارڈ جو ہے یا اسٹرک جو ہے یہ آبجیکٹ یا کلاس کی فارم میں ایوالو ہوا، اور آپ کو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یا پیراڈائم امپلیمنٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوئی. تو ریکارڈ یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے پروگرامنگ لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا جو ہم نے کانسیپٹ دیکھا دیٹ واز یونین. یونین کے کیس میں یہ ہے کہ یونین از پوٹینشلی اے ویری انسیف ڈیٹا ٹائپ، بیکاز اس میں یہ ہے کہ ایک ہی میموری لوکیشن میں آپ بوقت ضرورت آپ اس کو مختلف ڈیٹا ٹائپس اس میں یوز کر سکتے ہیں، اور اس میں مختلف طرح کا ڈیٹا آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر کہیں پر غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک طرح کا ڈیٹا دوسرے ڈیٹا کے فارم میں اس کو انٹرپریٹ کر لیا، اور اس سے آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی غلط آ جائیں گے. ایڈا نے اس چیز کو ایڈریس کیا ڈسکرمنیٹڈ ریکارڈز کے ذریعے، اور ان ڈسکرمنیٹڈ ریکارڈز میں یہ انشور کیا کہ جو اس کا ٹیگ جو ہے اور جو ویلیو جو ہے وہ سائملٹینیسلی چینج ہوتی ہے، دونوں میں سے کسی ایک چیز کو ایک وقت میں آپ چینج نہیں کر سکتے، تو وہ اس میں سیف تھا. لیکن جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یونین میری پرسنل رائے میں اب از ناٹ اے ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن، اور شاید آئندہ آنے والی لینگویجز جو ہیں اس میں یونینس نہیں ہوں گی، بیکاز پرسنلی آئی ڈونٹ سی اے ریزن فار اے یونین unless you are doing embedded programming، جہاں پر آپ کے پاس میموری بہت لمیٹڈ ہو، آپ کے مائکرو کنٹرولر وغیرہ میں لمیٹڈ میموری ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص ضرورت مجھے نظر نہیں آتی ذاتی طور پہ. پوائنٹرز ونس اگین ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پوائنٹرز جو ڈینگلنگ پوائنٹرز اور گاربیج، یہ اس سے ریلیٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ڈینگلنگ پوائنٹرز کا ہے. تو سی پلس پلس اس طرح کے لینگویجز جو ہیں اس میں اٹ از ویری ایزی ٹو کریٹ ڈینگلنگ پوائنٹرز اینڈ ہیو پرابلمس وچ آر ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیبگ. آن دی ادر ہینڈ لینگویجز لائک ایڈا اینڈ جاوا، ایڈا پوائنٹرز تو ہیں لیکن وہ آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرنے دیتی، تو ڈینگلنگ پوائنٹر نہیں بنتے، گاربیج بنتی ہے جو کہ رن ٹائم انوائرمنٹ اس کو اٹھا لیتا ہے. جاوا کے کیس میں ایکچولی یو آر ناٹ ایکسپلسٹلی کریٹنگ پوائنٹرز. بہرحال ہم وہ پوائنٹرز بنا تو رہے ہیں کیونکہ ایکچولی تو ہمارے پاس وہ پوائنٹر ہی ہے، لیکن ایک جاوا پروگرامر کو وہ ایز پوائنٹر نظر نہیں آتا، وہ ایز آبجیکٹ نظر آتا ہے. تو یہ کنٹرول ان سے لے لیا گیا کیونکہ اس میں غلطی کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اٹ از اے ویری پاورفل کانسیپٹ، اور اگر لو لیول پہ پروگرامنگ کرنی پڑے تو بعض اوقات پوائنٹرز کو استعمال کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا. تو یہ ہماری بیسک ڈیٹا ٹائپس تھیں. اس کے بعد ہم نے ارتھمیٹک ایکسپریشنز کا کچھ تھوڑا سا ذکر کیا. ارتھمیٹک ایکسپریشنز پہ ہم اپنی گفتگو اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے. خاص طور پہ وی ول ٹاک اباؤٹ دی سائڈ افیکٹس اینڈ دی آپرینٹ ایویلیویشن آرڈر. کیا اس سے کیا چیزیں چینج ہوتی ہیں اور کیا مشکلات ہوتی ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، اور ہمیں ڈیزائن کرتے وقت لینگویج میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.